شاید 3-4 سال سے فیس بک پر سوشل میڈیا پہ جتنا میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، ہمارے سید ارغام صاحب موجود ہیں، جناب شیر حیدر خان صاحب موجود ہیں جو مستقل وابستہ رہتے ہیں، جناب شکو آزاد صاحب موجود ہیں، شاید ہی میرا خیال ہے پورے ہندوستان میں اتنا کسی نے لکھا ہو۔ اور آج سے نہیں، سن 94 میں میرا ایک آرٹیکل پائنیئر میں پبلش ہوا تھا، دا اینگما آف دا ٹرپل ڈائیورس، جو گوگل پہ موجود ہے، دا اینگما آف دا ٹرپل ڈائیورس، 3 طلاقوں کے پہیلی، بائی ڈاکٹر ایم کے شیروانی، گوگل کے اوپر پورا آرٹیکل موجود ہے۔ مجھے یاد آتا ہے، سب کو معلوم ہے شاہبانوں کا کیس جب ہوا، اس کے بعد مسلم وومن پروٹیکشن آن دا ڈائیورس ایکٹ پاس ہوا۔ اس ایکٹ کے اوپر جسٹس وی آر کرشنا ایئر نے کتاب لکھی، جو کتاب دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ اس میں انہوں نے لکھا، جس وقت کہ میں کیرالہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو اس وقت تک شاید اسلام کے اور پروفٹ محمد کے بارے میں میری کوئی اچھی اوپینین نہیں تھی، لیکن ایک طلاق کا مسئلہ میرے سامنے آیا جسے کہ مجھے ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا، اور اس کے سلسلے میں مجھے اسٹڈی کرنی پڑی طلاق کے قانون کی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ جس قوم کی کتاب اور جس قوم کے پیغمبر نے سوچنے سمجھنے کو اور عقل استعمال کرنے کو مذہبی فریضہ قرار دے دیا ہو، اس قوم کے لوگ جو ہیں عقل استعمال کرنے کو اور غور و فکر کو گناہ عظیم سمجھ بیٹھے ہیں آج۔ اور انہوں نے ایک فلپ کے ہٹی سے ایک ڈائلاگ بھی کوٹ کیا جناب معاذ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا۔ وی آر کرشنا ایئر نے لکھا، جس وقت میں نے پڑھا طلاق کا قانون تو مجھے حیرت یہ رہ گئی کہ ایک شخص نے اس زمانے میں ایسے ایسے مسئلوں کو حل کر دیا جو آج کے بڑے بڑے سوشل سائنٹسٹ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ جناب معاذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کا کوئی امیر مقرر کر کے بھیج رہے تھے، تو چلتے بات آپ نے پوچھا کہ معاذ فیصلے کیسے دو گے؟ انہوں نے فرمایا، جناب معاذ نے گیا اللہ کے رسول جو قرآن کریم میں ہے، آپ نے پوچھا کہ جو اگر قرآن خاموش ہے کسی معاملے پہ، تو کہنے لگے پھر جو آپ کی سیرت میں دیکھا ہے، جو سنا ہے آپ کی زبان مبارک سے۔ پھر تیسرا سوال رسالت امام نے کیا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو قرآن میں بھی نہیں ہے اور میری زبان سے بھی نہیں سنی ہے، تو ان کا یا اللہ کے رسول پھر میں اپنے ضمیر کو اپلائی کروں گا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے چپٹا لیا، کہنے لگے بے شک اللہ اور اس کا رسول یہی چاہتا ہے۔ اور فلپ کے ہٹی نے لکھا ہے کہ یہی ایک ڈائلاگ ہے جناب معاذ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے کہ پورا کامن لا، جسٹس، ایکوٹی اور گڈ کانشنس ڈیولپ ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں نے سوچنے سمجھنے کو گناہ عظیم قرار دے دیا۔ میں چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے اس پہ کہ یہ تو شام تک بولتا رہا ہوں، میں کافی اسٹڈی ہے میری۔ 2-3 ایک اس کے آسپیکٹ ہیں۔ ایک تو اس کا سورس کیا ہے۔ میں مسلمان 2 دفعہ زندگی میں ہوا، ایک تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان ہوا، اور دوبارہ جب میں تھیسس لکھ رہا تھا، LLD کی تھیسس قرآن اینڈ ماڈرن جورسپروڈنس، اس وقت میں نے ایک ایک قرآن کے لفظ کو بحیثیت مسلمان کے نہیں بلکہ بحیثیت اسکالر کے پڑھا، میں نے بالکل پریجوڈسز نکال کے ذہن سے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کے بعد میں ایمان لایا۔ قرآن کریم کا پورے کا مطالعہ کرنے کے بعد علماء کرام موجود ہیں، ظاہر ہے میری تو کہنے کی کوئی جسارت نہیں ہے کچھ، بہت سی تمام چیزیں ایسی ہیں جن میں کہ مطلب اشارے کناروں میں بات ہوئی ہے، لیکن طلاق کا جو قانون ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہے، بالکل کوڈ ان اٹ سیلف جسے کہتے ہیں، جس میں کہیں سے کوئی فردر انٹرپریٹیشن کی، کہیں سے کوئی تشریحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسلام میں ایک ہائرارکی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر وہ ڈائریکٹلی قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو پہلے تو حضور کی حدیث یہ ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہے میری حدیث کو قرآن کی روشنی میں دیکھ لیں۔ اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہو۔ اگر ڈائریکٹلی قرآن سے کوئی حدیث کلیش کر رہی ہے تو اس کا مطلب حدیث فکٹیشس ہے، چونکہ وہی قرآن جو ہے اللہ کے رسول پہ نازل ہو رہا ہے اور وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کچھ نہیں کہتے، جو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، تو دونوں میں ٹکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر بظاہر کہیں سے وہ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو اس کا انٹرپریٹیشن اس انداز سے ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے سبارڈینیشن میں آئے گی وہ حدیث، اور اس کے بعد کے جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ حدیث کے سبارڈینیشن میں آئیں گے۔ اسلام میں تو ایک ہائرارکی ہے، تمام مذاہب میں اور اسلام میں یہی تو فرق ہے۔ آج ہم کسی چاہے کوئی صحابی ہوں، کوئی
کوئی بھی ہوں، اہل بیت ہوں، کسی کی شان جب ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہی فرمایا آپ کے بارے میں. یہ تو شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہی فرمایا. اور اللہ کے رسول کی جب شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں رسول کے بارے میں یہ کہا. ایک ہائرارکی بنی ہوئی ہے. تو قرآن کریم سے اگر کوئی چیز ٹکرا رہی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے ماننے کا. میں نے تمام لوگ وابستہ ہیں، اتنا لکھا اس کے اوپر، لیکن کہہ کے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی صاحب مجھے یہ 3 طلاق کے بارے میں قرآن کریم سے حدیث سے کوئی مثال دے دیں. مجھے صرف ایک جگہ ایک ملتا ہے 3 طلاق کے بارے میں، جناب سکینہ کا غالباً واقعہ ہے کہ 3 طلاق اب اللہ کس حالت میں دیے گئے. رسالت امام کے سامنے آیا، بہت غصے میں ہوئے اور شوہر سے پوچھا کہ لے کیا تجھے پچھتاوا ہے؟ ان کا یا اللہ کے رسول بہت پچھتاوا ہے. بیوی سے پوچھا کہ رہنے کو تیار ہو؟ کہنے لگے تیار ہوں. کہنے لگے جاؤ رہو. اہل حدیث نے پوری اپنی فلسفی جو ہے، چونکہ اہل حدیث بھی نہیں مانتے 3 طلاق کو، اسی حدیث سے مطلب نکالی ہے. اب اکثر و بیشتر میرے بڑے بڑے علماء سے اس سلسلے میں بحث ہوئی ہے. ایک ندوے کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے میری ایک مرتبہ بحث ہو رہی تھی اس کے بارے میں. میں نے کہا حضرت بتائیے کیا ہے اس کی کیا اوریجن؟ کہنے لگے حضرت عمر سے منسوب ہے کہ وہ کہتے تھے طلاق ہو گئی لیکن درے لگواتے تھے. میں نے کہا پہلی چیز یہ کہ میں نے کہا صرف سنی اینگل سے بات کر رہا ہوں میں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر خلفائے راشدین کا دور مانا جائے تو میں نے کہا حضرت عمر نے اگر یہ ایگزیکیوٹیو آرڈر کوئی پاس کیا تھا، پہلی چیز تو درے لگواتے تھے. درے کا کنسیپٹ تو ختم ہو گیا. کم سے کم اسی کنڈیشن کے اوپر آپ آ جائیے کہ طلاق دینے والے کو چوراہے کے اوپر بیوی 50 جوتے مارے گی، تب بھی چلیے غنیمت ہے. اگر درے لگواتے تھے تو آج بھی دروں کا انتظام کیجیے. کچھ درے تو گئے ہٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے یہ ایگزیکیوٹیو آرڈر پاس کیا تھا تو کیا حضرت علی تک یہ کنٹینیو کیا؟ بھائی خلفائے راشدین کو تو مانیں گے آپ. اگر حضرت علی تک کنٹینیو نہیں کیا ہے، بھائی خلفائے راشدین میں کوئی حضرت عمر اکیلے تھوڑی ہیں کوئی. میں پیورلی سنی اینگل سے بات کر رہا ہوں. اگر حضرت علی تک کنٹینیو کیا ہو تو چلیے اسے کنٹینیوشن میں اور ایکسٹینشن میں آپ مان لیں کہ صاحب یہ مطلب بات صحیح. تیسری چیز کہ ٹرپل طلاق کو جو لوگوں نے ایک بنا دیا ہے، مطلب ایک ماڈل کر دیا ہے پورا. میں نے ابھی نیٹ کے اوپر لکھا، میں نے کئی سچویشن ہیں ایسی. ایک سچویشن تو یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف میں مستقل ایک اسٹرینڈ ریلیشنز ہیں اور شوہر صاحب بالکل پیسفل موڈ کے اندر بیٹھتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں مجھے طلاق 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 3 طلاقیں 3. اور 1 مہینے کے بعد بھی شوہر سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ ان کا قطعی کوئی پچھتاوا نہیں. اور ایک سچویشن شراب کے نشے میں رات کو آیا آدمی، ان کا طلاق طلاق طلاق، یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں کہہ دیا، کہنے لگا ہو گئی تو ہو گئی. میں نے کہا حضرت ایسا ہے کہ اسے طلاق بدعت آپ کہتے ہیں، طلاق مغلظہ، اور ہر وقت بدعت کی پوچھ پکڑے رہتے ہیں آپ. اور بدعت یہ بتاتے ہیں جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے نہیں کیا وہ چیز بدعت ہے اور بدعت کرنے والا جہنمی ہے. تو میں نے کہا یہ کون سی بدعت ہے جس کے اتنے بڑے عاشق ہیں اور طلاق بدعت اور طلاق مغلظہ بھی کہہ رہے ہیں اسے، اور اس کے باوجود عاشق ہیں؟ بھائی یہ آخر کون سی بدعت ہے؟ بھائی ہر بدعت کے بارے میں تو ہنسنا بدعت، رونا بدعت، چراغاں کرنا بدعت، یہاں تک کہ رسالت امام کے جلسے کرنا بدعت. تو یہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے اتنے بڑے عاشق ہیں کہ جان دیا ہوئے ہیں اس کے اوپر. آپ ہنسی مذاق میں کہہ دیجیے طلاق 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 ہو گئی. ابھی اسی رمضان کا واقعہ ہے، جھونپڑی جھگیوں سے ایک واقعہ میرے پاس آیا. اس میں یہ ہوا کہ بیوی کا روزہ رکشے والی کی کا، شام کو رکشے والا شراب کے نشے میں ڈوم آیا، بیوی سے اس نے سیکس کی بات کی، بیوی نے ڈانٹ دیا، اس نے کہا طلاق طلاق طلاق. ایک مولوی صاحب سے فتویٰ لیا اور انہوں نے کہا بھائی طلاق تو ہو گئی. روتے پیٹتے 4 بچے میرے پاس آئے. میں نے کہا مولوی صاحب کا ذرا ٹیلی فون نمبر مجھے دیجیے. میں نے مولوی صاحب سے بات کی، کہنے لگے تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ طلاق تو ہو گئی.
میں نے اس سے کہا کمبخت اگر دوبارہ شراب پی تو طلاق ہو جائے گی، کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی، جاؤ کمبخت تو رہو، اور پلٹ کے کسی مولوی کے پاس جانا نہیں، میں نے زندگی برباد کر دے گا، بتا رہا ہوں۔ ایک اور کہلاتی ہے طلاق بائن، جسے میں لنگڑ والی طلاق کہتا ہوں، میں نے ایک جگہ لکھا لنگڑ والی طلاق، مطلب ایسے ایسے مزاحیہ ایک معاملات۔ لاٹوس روڈ کا ایک معاملہ میرے سامنے آیا 15-20 سال پرانا۔ 40 سال پہلے شوہر نے بیوی سے کہہ دیا تھا کہ مائکے سے وہ چل رہا تھا، کہنے لگے کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی مائکے تو تجھے 3 طلاق۔ 40-50 سال کے بعد جب سسرے بالکل قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے باپ ختم ہو گئے، نہیں گئی، بھائی جب ختم ہوا تو مطلب گئی وہ، تو یاد کیا گیا کہ 40 سال پہلے کہ لنگڑ پھنس چکا ہے۔ وہاں پہنچے صاحب، کہنے لگے مولانا نے کہا بھی طلاق بائن تو پڑ گئی۔ اب بیچاری روتی پیٹتی ادھر سے ادھر، ایک اور مولانا کے پاس پہنچی، وہ بیچارے کچھ رحم دل تھے، انہوں نے شاگردوں کو بلایا، کہنے لگے بھئی یہ بتاؤ کیا کہا تھا؟ ان کے صاحب یہ کہا تھا اگر اپنے باپ کے گھر گئی۔ ارے کہنے لگے طلاق تو پھر ہوئی نہیں، باپ ختم ہو گئے، گھر تو بھائی کا ہو گیا، لہذا وہ لنگڑ ہی نکل گیا۔ کانپور کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا، ایسی طلاق 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 ہو گئی سب، پہنچے روتے پیٹتے ایک مولانا کے پاس، کہنے لگے طلاق تو ہوگی، دونوں میاں بیوی مائی بچوں کے پیر پکڑ کے بیٹھ گئے مولانا کے، کہنے لگے حضرت کچھ راستہ نکالیے۔ مولانا ہی بہت روئے ان کے ساتھ، اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک مسجد میں ایک فلاں فلاں مولانا ہوں گے، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے یہ بات بتانا، اور جو وہ کہیں اسے لکھوا لینا، اور اس کے بعد نہ جانا پلٹ کے کہیں۔ اس مسجد میں پہنچے، مولانا کو بتایا، ان کا قطعی طلاق نہیں ہوئی۔ ان کا حضرت ایسا ہے کہ لکھ کے دے دیے، کہنے لگے لکھ کے دیے دے رہا ہوں۔ یہ آئے پلٹ کے پہلے والے مولانا کے پاس، کہنے لگے انہوں نے صاحب یہ کہا، کہنے لگے بالکل صحیح کہا انہوں نے، اب پلٹ کے نہ جانا۔ کہنے لگے حضور یہ تو آپ بھی لکھ دیتے۔ کہنے لگے نہیں، میرے مسلک کے حساب سے ہو گئی، وہ اہل حدیث ہیں ان کے حساب سے نہیں ہوئی، تمہارے اوپر رحم کھا کے میں نے بتا دیا تھا۔ تیسرا ایک بہت ہی میری بہت بحث ہوئی ہے اس پر ایک سے ایک بڑے علماء اکرام سے، کہنے لگے میاں وہ ایسا ہے کہ یہ تو گولی چلنا ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا اکثر بیشتر کہتے ہیں وہ 3 گولی چلا دی، نشے کی حالت میں چلا دی، مذاق میں چلا دی، اب مرنے والا تو مر گیا۔ میں نے کہا حضور پہلی چیز تو یہ ہے کہ گولی چلانے کے لیے ایک ہی گولی میں مر جائے گا آدمی، 3 چلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک گولی چلا دی یہ مر جائے گا، اور امریکہ اور کویت سے بیٹھ کے اور سعودی عرب سے بیٹھ کے ٹیلی فون کے ذریعے سے 1000 گولی برسائیے تب بھی نہ مرے گا آدمی۔ تو گولی والی احمقانہ باتیں تو مجھ سے آپ کیجیے نا۔ اور جو قتل کا معاملہ ہے، میں نے کہا چلیے قتل ہو گئی، وہ میں نے قاتل کی سزا کیا لگو آخرت میں نے کہا حضرت ایسا ہے سوچ سمجھ کے بات کیا کیجیے، جو جاہلوں میں بات کرتے ہیں پڑھے لکھوں سے بات نہ کیجیے۔ وہ میں نے کہا اسلام میں یا دنیاوی کسی قانون میں، بھائی دنیاوی کسی قانون میں تو آخرت کا کنسیپٹ ہے نہیں، میں نے کہا اسلام میں ایک سنگل آفینس آپ ایسا بتا دیجیے، ایک سنگل حرکت آپ ایسی بتا دیجیے جس حرکت سے کہ آپ کا دوسرے کے اوپر اثر پڑ رہا ہو اور اسلام نے آخرت پہ چھوڑ دیا ہو اسے۔ قتل کرے گردن مار دیجیے، چوری کرے ہاتھ کاٹ لیجیے، زنا کر رہا ہے سنسار کر لیجیے، دنیا میں سزا۔ میں نے کہا آخرت پہ کوئی سزا چھوڑی ہے؟ میں نے کہا یہاں بیچاری وہ تو قتل ہو گئی مقتول، بچوں کو لیے بھاگی پھر رہی ہے سڑک کے اوپر، اور وہ قاتل جو ہے اس کی چوتھے ہی دن اس کی اماں اور بہنوں، قاتل خود جو ہے کواری اور نئی لڑکی کی تلاش میں گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا قتل تو اللہ آپ کو مبارک کرے حضور، ایسے قاتل کا انعام تو کہیں نہ دیکھا میں نے۔ وہ تو بیچاری قتل ہو گئی، بچوں کو لیا گھوم رہی ہے۔ میں نے خدا کے لیے اللہ کے خوف سے کچھ ڈریے۔ تو یہ جو ایک مسئلہ ہے، ایک حلالے والا کنسیپٹ، ارے حلالہ قرآن کریم میں جو ہے وہ اس انداز میں ہے کہ جیسے اگر اسلام میں جو قرآن کریم میں جو طلاق دی ہوئی ہے اس کے حساب سے اگر طلاق ہو جاتی ہے نیچرل کورس میں، عورت کہیں شادی کر لیتی ہے اور نیچرل کورس میں اس کی ڈائیورس ہوتی ہے، اس کے بعد یہ شوہر کر سکتا ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ یہاں حلالہ جس انداز کا سنا گیا ہے میں نے، ورسٹ ٹائپ آف دا پروسٹیٹیوشن۔ تیسری چیز، چونکہ وقت مختصر ہے، بولنا تو بہت کچھ آتا تھا، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دائر کیا ہے حلف نامہ،
میں کسی عالم دین کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن شاید اتنا بیوقوفی کا حلف نامہ میں نے آج تک نہ دیکھا کبھی۔ پولیگیمی کے بارے میں، یعنی ایک سے زیادہ 4 تک شادیاں کرنے کے بارے میں، وہ لکھتے ہیں اگر پولیگیمی کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی گئی تو عیاشیاں بڑھ جائیں گی۔ جیسے کہ یہ امپریشن جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں جو 4 سے کم کیا ہوا ہو شادی۔ مجھے تو ابھی تک خوش قسمت ایک بھی نہ ملا جس کی 2 بھی ہوں، ایک کو تو نبھانا مشکل ہو رہا، اور وہ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ پولیگیمی پہ اگر ریسٹرکشن لگائی گئی تو عیاشیاں بڑھ جائیں گی، جیسے ہر مسلمان جو ہے 4 بیویوں سے کم رکھے ہوئے نہیں ہے۔ دوسرا، 3 طلاق کے معاملے پہ قطعی لاجیکل۔ اب آپ جوڈیشری کے اوپر آ جائیے، مثال کے طور پر کئی مسئلے میرے سامنے آئے ہوئے، اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں شادی تو ایک دوسرے سے ممانعت ہے ہی نہیں۔ شوہر نے کہا طلاق طلاق طلاق، بیوی نے کہا کہ میں شیعہ ہوں یا اہل حدیث ہوں، مانتی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ میں ایک مرتبہ جب ہائی کورٹ میں وکالت کرتا تھا، ریویژن کر رہا تھا، جسٹس یو سی سریواستو کے یہاں آرگو کر رہا تھا میں، تو میں نے کہا حضور ایسا ہے کہ شوہر نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، گواہ کوئی نہیں ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہہ دیا اس نے، شوہر کہہ رہا ہے میں نے کہا نہیں۔ اب ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، اپنے عالموں سے جا کے پوچھیے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو انٹرمنگل کر دیا ہے، مذاق میں کہہ دیا تو ابھی طلاق، یہ کہہ دیا گولی چل گئی صاحب، مقتول ہو گئی، قاتل جو ہے دوسرے دن بیوی کو لیے گھوم رہا ہے، نئی بیوی کو بیچاری مقتولہ جو ہے وہ بچوں کو لیے ٹہل رہی ہے۔ ارے کم سے کم اتنا ہی ہونا چاہیے، اور ساری چیزیں آپ چھوڑ دیجیے مسلک سے اوپر اٹھ کے۔ جو لوگ کے تمام اس سے وابستہ ہیں، فیس بک اور اس سے، پہلا ایشو ایسا ہے جس پہ اتنا زبردست ڈسکشن چلا ہے اور اتنا زبردست لکھا ہے، لیکن کسی شخص نے مسلکی اینگل نہیں دیا اسے۔ کسی نے شیعہ کہہ کے ہو، وہابی کہہ کے ہو، یہ کہہ کے ہو، وہ کہہ کے، 90% مطلب سنی حضرات اس کے مخالف ہیں۔ لیکن جب پرسنل لا بورڈ کے بار بار اسٹیٹمنٹس یہ آئے کہ تمام سارے جتنے سیکٹ ہیں سب اس پہ متحد ہیں، علماء متحد ہیں، تو میں نے کئی دفعہ کھسیا کے لکھا فیس بک پہ، نیٹ پہ، میں نے کہا جب پرسنل لا بورڈ یہ امپریشن دے رہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اسٹینڈ ہے، سارے اسلام کا یہ اسٹینڈ ہے، تو آخر شیعہ علماء اور اہل حدیث علماء جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی جن کی نمائندگی ہے، وہ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ وہ کہیں مسلمانوں کا اسٹینڈ نہیں ہے یہ۔ اس میں بریلوی اور دیوبندی جو ہیں ایک دوسرے کے جانی دشمن، لیکن اس معاملے میں دونوں ایک ہیں۔ میں نے کہا سیویل کے اوپر دونوں ایک ہیں، ایک دوسرے جان دیا ہوئے ہیں صاحب کہ یہ دیکھیے یہ جو ہے اس میں تو دونوں ایک ہیں۔ اور ویسے بریلوی جو ہیں وہ دیوبندی کافر اور یہ اور وہ فلانا، بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانا حرام اور یہ دنیا بھر کے مقلدات، لیکن اس الحمدللہ اس معاملے میں دونوں ایک ہیں، جان دیا ہوئے ہیں ٹرپل ڈائیورس کے اوپر۔ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگنی چاہیے۔ قرآن کریم بالکل ایکسپلسٹ ہے، کہیں سے کوئی گنجائش کا موقع نہیں ہے۔ اور بھائی کم سے کم اتنا ہی آپ ایفیڈیوٹ دیجئے کہ اگر کسی نے مذاق میں غصے میں کچھ کہہ دیا ہے، کم سے کم 1 مہینے کے بعد اس سے پوچھا جائے کہ آج تو قائم ہے اپنے بات کے اوپر۔ اگر 1 مہینے کے بعد بھی وہ کہہ دیتا ہے قائم ہے، یہاں تو یہ ہے کہ مذاق میں کہہ دیا، جو بھی کہہ دیا۔ ایک بڑا مطلب انٹرسٹنگ واقعہ آیا سننے میں ادھر فتح پور سائڈ کا، نکاح کے بعد کچھ براتیوں میں آپس میں لڑکی والوں میں لڑکے والوں میں کچھ ہوا، لڑکی والوں نے کہا طلاق دے دو، لڑکے نے کہا طلاق تو نہیں دوں گا۔ وہ صاحب کمرے میں بند کر کے سینے پہ پسٹل رکھ کے طلاق لے لی گئی۔ مولانا سے پوچھا گیا، کہنے لگے طلاق تو ہو گئی، کہنے لگے دھمکی دے کے اور پسٹل پوائنٹ پہ، کہنے لگے آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں تھا کہ مارنے اور جلانے والی اللہ کی ذات ہے، اب ڈر کیسے گئے؟ وہ خاموشی سے مولانا کو پکڑ کے کمرے میں لے گئے اور بڑا سا لائے گڑا سا اور مولانا کو لٹال گیا کہ چھری رکھ کے، کہنے لگے لکھ اس کے اوپر طلاق نہیں ہوئی۔ مولانا کے ہاتھ پر کپ کپ آ گئے، انہوں نے لکھ دیا۔ بعد میں مولانا نے کہا زبردستی کہنے لگا آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں تھا؟ وہاں جب پسٹل پوائنٹ کے اوپر طلاق اس سے لی گئی تب تو آپ کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، چونکہ اس اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے تھا، اور آپ کے سر پہ جب گھڑا سا رکھا گیا تو آپ کو یقین نہیں تھا اللہ کی ذات کے اوپر، جو آپ نے لکھ دیا۔ یہ بالکل ایک مذاق۔ میں نے پورے فیملی کوڈ کی اسٹڈی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی مسلم کنٹری میں اس فارم میں آج اپلائی نہیں ہے جس فارم میں کہ ہندوستان میں لوگ کرتے ہیں۔
قرآن کریم کے آپ پڑھیے، میں نے پورے آرٹیکل میں اپنے میں دیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے دنیا کے فیملی کوڈز اور جتنی پروسیجر ہیں، وہ چاہے ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، دنیا کے کسی کنٹری کا، ایسا معلوم تھا قرآن کریم سے پوری کاپی لی گئی ہے۔ اور قرآن اسلام ایک واحد دنیا کا مذہب ایسا ہے جس نے کہ ڈیوائن سینکشن کے ذریعے سے طلاق کو انٹروڈیوس کیا، ورنہ دنیا کی کسی قوم میں طلاق کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، سب نے اسلام سے کاپی کیا، اور آج آپ نے اس کا وہ چوچو کا مربع بنا دیا۔ یہ بالکل ختم ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ اگر آدمی نے مذاق میں، غصے میں، شراب کے نشے میں، ارے معلوم ہے شراب کے نشے میں مذاق میں دے دیا، دوسرے دن بلبلا رہے، اللہ معاف کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہو سکتا ہے میری خطائیں معاف ہو جائیں، اسی کو اس کا دسیوں کیسز اس طرح کے میرے پاس آنے، جاؤ قطعی کو طلاق نہیں ہو، پلٹ کے کسی کے پاس نہ جانا۔ اسلام کوئی محنت گیری کا نام نہیں ہے کہ پوپ ڈم ہے کہ سب محنتی مطلب اس کا انٹروڈکشن کرائیں گے، پنڈے وہ کرائیں گے۔ میں نے کہا میں بھی قرآن کریم کی اسٹڈی کی ہے، میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ قطعی طلاق نہیں ہو جاؤ۔ چونکہ انور صاحب پیچھے سے پجامہ کھینچ چکے ہیں، آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔